بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند دے نال حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کردے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا حضور جانے جانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ او بندہ کامیاب ہو گیا جس نو اسلام دی دولت مل گئی اور اس دی بعد اس بندے نو اودی ضروریات واسطے رزق عطا کر دیتا گیا۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ تبارک و تعالی نے جو اس نو عطا کیتا ہے اس تے اللہ نے اس نو قناعت دی توفیق بھی عطا کیتی ہے۔ بار بار انسان نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام دی اہمیت ذکر کیتی ہے۔ حضرت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ولا من یحب ولا یعطی ایمانا الا من یحب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی دنیا انہوں بھی عطا کردہ ہے جہدے نال اللہ محبت کردہ ہے اور اس نو بھی عطا کردہ ہے جس دے نال اللہ محبت نہیں فرماندا۔ دیکھ لو کافراں نال اللہ تبارک و تعالی مشرکاں نال محبت نہیں کردا، اللہ تبارک و تعالی انہاں تے ناراض ہے، لیکن دنیا انہاں نو بھی عطا کر رہا ہے۔ دنیا دا مال و دولت دیگر نعمتاں تے ایمان والیاں نو بھی عطا کیتیاں سو، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا یعطی ایمانا الا من یحب، اور اللہ ایمان دی دولت صرف انہوں عطا کردا ہے جس نو اللہ پسند کر لیندا ہے۔ اسی مسلمان بڑے خوش نصیب ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو پسند کیتا تاں ہی دولت ایمان عطا کیتی سو، لیکن اس دولت ایمان دی حفاظت کرنا، اس دے تقاضیاں دے مطابق اپنی زندگی گزارنا ان اگلی ذمہ داری ساڈی بھی ہے۔ کتنے مذاہب نے دنیا وچ، کتنے مذاہب نے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سانو نہ ساریاں باطل مذاہب تو بچا کے اس اسلام دی توفیق دیتی ہے جس نو اللہ نے خود پسند کیتا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، رب نے قرآن ہی فرمایا میں تواڈے واسطے اسلام نو دین دے طور تے پسند کر لیا ہے۔ لیکن اج مسلمان دا یقین اتنا کمزور ہو گیا، اللہ ماشاء اللہ
کہ یہ صرف انہوں معاشرے دا خوف نہ ہوئے تے اے جدھروں پیسہ لبے انہاں دا ہی مذہب اختیار کر جائے. حالانکہ یہ بہت بڑا بندے واسطے پھر خسارے دا سامان ہے، نقصان دا گھاٹے دا سامان ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث وچ بھی ارشاد فرمایا نا، او بندہ کامیاب ہویا جنہوں اسلام دی دولت ملی ہے، و روزی کا کفافا، اور جنہوں او دی ضروریات پوری ہون واسطے رزق عطا کر دیتا گیا ہے. یعنی اتنا رزق انہوں عطا کیتا گیا ہے جڑا نہ تے زیادہ ہوندا ضرورت تو تے نہ ہی گھٹدا ہے، اور او دیاں ضروریات نوں او دے معاملات جڑے نے انہاں واسطے اے پورا وے. ایک بزرگ سانوں فرماندے ہوندے سن پنجابی چ، نہ جمع تے نہ تما، کہندے سن نہ جڑے تے نہ تھڑے، نہ جڑے تے نہ تھڑے پر کم پیا ٹرے. وہ پنجابی جملہ فرماندے سن اپنے مریدین نو، نہ جڑے نہ تھڑے بس کم پیا ٹرے. مطلب ضروریات پوریاں ہوندیاں رہن، اگے کسے دے ہاتھ نہ پھیلانا پوے. تے اے بھی رب دی بہت بڑی نعمت ہے انسان تے. بعض دفعہ مال و دولت آزمائش دا ذریعہ بن جاندہ ہے. اگر بندے وچ خوبیاں اور کردار حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین، انہاں صحابہ جے اگر نہیں نہ بندے دے اندر ہوئے گا پیدا تے اوہی مال و دولت جدے کولے کثیر ہے اے بن جائے گا آزمائش. اسلام مال و دولت کمان تو منع نہیں کردا. اس امت دے صحابہ وچوں مالدار صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سن، حضرت سعید بن زید سن، حضرت عثمان غنی سن. یہی حضرت عثمان غنی نے نا جنہاں نے غزوہ تبوک دے موقع تے، جیش اسرت دے موقع تے 900 اونٹ ماں ساز و سامان حضور دی بارگاہ چ پیش کر چھڑیا سی. تے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی اپنے سامان ادھا دولت دا حصہ اسلام نو پیش کر چھڑیا سی. حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اتنے امیر ترین صحابی سن. فرماندے نے کہ انہاں دی دولت دا اندازہ کرنا ہوئے 3 روایتاں نے. ایک روایت وچ انہاں کولے 100 اونٹ سونے دا لدیا ہوندا سی. ایک روایت وچ 200 اونٹ، ایک روایت وچ 300 اونٹ سونے دا لدیا ہوندا سی. ایک اونٹ جڑا درمیانی طاقت والا اونٹ ہوندا ہے وہ 5 بوریاں وزن آسانی نال اٹھا لیندا ہے. جڑا تگڑا اونٹ ہوندا ہے وہ 8 بوریاں بھی اٹھا لیندا ہے. اگر درمیانے درجے والے دا بھی حساب کرو تو 5 بوریاں چ سونا ہوئے ایک اونٹ تے اگوں 100 نال ضرب دے لو 500 بوریاں بنیاں تے ایک بوری وچ کتنا وزن آ جاندا ہے. پھر ہوے بھی سونا. مطلب اتنے مالدار سن. اسلام مالدار ہونے دی نفی نہیں کردا، لیکن کہندا ہے کہ پھر صفتاں سخاوت والیاں پیدا کرو، صفتاں بخیلی والیاں نہیں اپنے اندر لے آونیاں. اور اگلا حصہ ہے وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ نے جو اس نو دیتا ہے، تھوڑا دیتا ہے زیادہ دیتا ہے، وہ اس تے صبر کرے، قناعت اختیار کرے، رب دی بارگاہ چ شکوہ شکایت نہ کرے تو او بندہ کامیاب ہے. لیکن اج الا ماشاءاللہ ساڈے جس بھی مسلمان کولے مال و دولت کثیر آ جاندا ہے، رب دی طرفوں بڑا ہی فضل ہوے تے بچدا ہے، وگرنہ وہ اسلام نو سیدھا ہو جاندا ہے، اسلام جو مخالف ٹر پیندا ہے. یعنی ہن دے واسطے وہ پیسہ فتنہ بھی بن رہا ہے. اگر وہ اسلام دی سر بلندی واسطے پیسہ خرچ کرے گا
تو پھر وہ واسطے وہ پیسہ بالکل درست سمت تے جا رہا ہے۔ اگر وہی بندہ مال و دولت دی وجہ تی اسلام نو سیدھا ہو گیا، اسلام دے احکام ہی نہیں مندا، تو گویا کہ وہ پیسہ وہ واسطے وبال جان بن گیا، اس دنیا تے بھی اور آخرت وچ۔ نمبر 2، جتنا پیسہ زیادہ ہے، جتنا پیسہ زیادہ ہے اس دا پھر جو شرعی حق کے زکوٰۃ وغیرہ دینا وہ بھی یہ لازم دینی۔ اگر وہ بندہ نہیں دے گا قیامت والے دہاڑے، قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جڑے بندے اپنے مال و دولت سونا چاندی دی زکوٰۃ ادا نہیں کردے، قیامت والے دہاڑے اودے نال ہی انہاں دیاں پیٹھاں، انہاں دیاں کنڈاں سارا کچھ داغیا جائے گا گرم کر کے جہنم دی اگ نال۔ لیکن مسئلہ آ جا کے ایک ہی ہے کہ سانوں اے تے پتہ پیسہ اکٹھا کرنا، اے نہیں پتہ کہ پیسہ اسلام نے کیا کتھوں اکٹھا کرنا، کہ ذریعہ کیڑا حلال ہونا چاہیے وہ ضروری ہے۔ اسی ذریعہ حرام ہی لب رہا، بس پیسہ آ رہا تو اسے دے وچ ہی لگ پے ہاں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اے حلال ہے یا نہیں۔ اسلام تو کہندا جڑی شے اللہ نے حرام قرار دیتی ہے اس دی قیمت بھی حرام ہے مسلمان واسطے، ویچنا خریدنا بھی حرام ہے، دوویں کام۔ لیکن اسیں بس جدھروں لبھی گیا کوئی پرواہ نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی لَيَأْتِي زَمَانٌ، ایک زمانہ آئے گا علی المرء بندیاں تے، ایک زمانہ بندیاں تے آئے گا، لا یبالی مرء، کوئی بندہ پرواہ نہیں کرے گا کہ انہیں پیسہ کتھوں حاصل کیتا ہے، حلال ذریعے تو یا حرام ذریعے تو۔ اولاداں دی جسے تربیت کرو، انہاں دی جو کمائی ہے انہاں نو سب نالوں پہلے تربیت چیک کرو حلال ذریعہ اختیار کرنا ہی۔ ایک ہوندا چیز حلال ہے، دوسرا ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ مثلا بکریاں دا کاروبار کرنا وے یہ بالکل جائز کاروبار ہے، لیکن اس وچ ذریعہ حلال کی ہے، کسی دی چوری کر کے نہ ویچی ہوئے، کسی دی غصب کر کے نہ لیاندی ہوئے، یا ویچن لگیاں لیاندی تے پچھلے کول پیسے دے کے آپو ویچن لگیاں اس بکری چ کوئی عیب سی، وہ اگلے نو عیب بیان نہیں کیتا بلکہ اس عیب نو چھپایا کسی ذریعے تے وہ چیز ویچ لیے تے اے بھی جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔